ذاکرین کو گزارش ہے جس طرح میں التجا کی ہے کہ اتنا ٹائم دیتا جائے اتنا پڑھو چونکہ باقی دن ٹائم مل جائے اور دیکھو نا کہ ساڑھے کو ذاکر اہل بیت جناب غلام اکبر طاہر صاحب تشریف رکھتے ہیں انہوں نے بھی پڑھنا ہے تو پھر اگر سارے آپ ہی ٹائم لندے رہوں گے تو اتنا بھی مشکل ہو جائے گا اس واسطے جتنا ٹائم دیں سب میں اتنا میں گزارش کرتا شاعر آل محمد میرا بھتیجا بھی ہے اور ایسے ذاکر دا بیٹا ہے جس کو پاک سیدہ دی خاص مورا لگی ہے جناب سیدہ رقیہ بنت علی علیہ السلام نے مورا لگی ہے بلند تر سلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور اج انہاں دا نام پورا دنیا دے وچ ہے مولا انتہائی عاجزی انکساری دے نال کوئی ریاکاری نہیں تسی خود دیکھو کہ انہاں نے پڑھ دیا یہی چیز انہاں دی مینوں پسند ہے میں امام زمان علیہ السلام دی بارگاہ تے حاضر ہاں کوئی خوش آمد نہیں میرے لفظوں میرے ایمان نو میری نیت نو وہ جانتے ہیں تو اس واسطے گل یہ ہے کہ جو جس قابل ہوگی وہ گل کرنی چاہیے ایک کریڈٹ ہوتا ہے پاک سید سلامت رکھے بلا تاخیر تشریف لانے شاعر آل محمد جناب محمد حسنین رضا اکبر صاحب انہاں دی امن دے واسطے انہاں دی کامیابی دے واسطے میری دعا ہے کہ مولا انہاں نو آمن والے وقت دے وچ محسن نقوی بنائے انشاءاللہ بلند تر صلوات مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں دعا ہے مالک کائنات دو جہاں کا خالق کائنات کا عظیم اللہ بانی مجلس بابا سید علی رضا شاہ جی بابا سید حسین شاہ جی بابا سید ٹیپو شاہ جی کا سفیدہ کا اہتمام کیا مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میرے جتنے ہاتھ بلند ہو رہے بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دام واپس نہ جائے بندہ شیعہ زبان رکھتا ہو آمین نہ کہے میں نہیں مانتا آخر دعا نجاروں آمین کہنا اور آمین کہہ کے دعا میں شریک ہو جانے میں اللہ گناہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیادہ نصیب فرمائے مجھے حقیر نہ سمجھیں حوث کے کارندے زیادہ میں جوڑی بات نہیں بعد میں مجھ سے ہزار بہتر کروڑ گنا پڑھنے والے تشریف فرما ہے تفصیل سے آپ کو بادشاہ کے فضائل سنائیں گے مگر مجھے حقیر نہ سمجھے حوث کے کارندے میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی السلام علیکم بہت مہربانی آقا حسین کی اماں آپ پہ راضی ہو جائیں مجھے حقیر نہ سمجھیں انکل نے بات کی ہزار مجال ہے میں کروں مجھے حقیر نہ سمجھیں حوث کے یہ بھی سیدہ کا درس ہے کہ دو لفظ ممبر پہ آ کے انہوں نے چنا ہے کہ میں حسین کا آقا کا ذکر کر سکوں میں کروں مجھے مل کے بلند آواز سے درود پڑھ دیں مجھے حقیر نہ سمجھیں حوث کے کارندے بابا جی تو آپ مانیے مجھے حقیر نہ سمجھیں حوث کے کارندے میرے مزاج میں گر خود سری نہیں ملتی اور میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی یہاں سلامت ہیں بہت مہمانی آقا حسین کی اماں آپ پہ راضی ہو جائے تجھے حیدری میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی سمندروں کو جہاں نوکری میں اگر کرینے ابن محمد کی عزاداری کے کرینے ابن محمد کی
عزاداری کے اندر جی آپ نے دیکھا چچا تو جو میری بات کی تائید فرمائیں گے مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. بھائی حدیث میں جتنے پڑھنے والے ہیں مجھ سے ہزار بہتر پڑھنے والے ہیں مولا سب کی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے. بات آپ کی میں بات کرنی ہے اور آپ نے تائید فرمانی ہے. بات آپ نے سنی ہے ہمارے ماتمی زنجیر زنی کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ زنجیر نہ مارو زنجیر نہ مارو. زنجیر تمہیں پتہ ہے نہیں زنجیر زن کا معیار کیا ہے اس کا معیار کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تجھے بتاتا ہوں زنجیر زن جب زنجیر مارتا ہے وہ ہوتا کیا ہے. مگر قرینے ابن محمد کی عزاداری کے زنجیر کو صرف چھڑیاں نہ سمجھو. مگر قرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز پڑھتے ہیں. اور میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں. یہاں سلام ہے بہت مہربانی. آقا حسین کے اماں آپ پہ راضی ہو جائے. آقا حسین کے اماں سوائے غم حسین کے کسی غم کا آپ کو محتاج نہ کرے. میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے مولا کروڑوں کا رزق کر کے بھائی جان آپ کو مولا واپس کرے. کرینے بھائی نے نیاز دی ہے تو مصرے میرے پڑھنے بنتے ہیں. کرینے ابن محمد کی عزاداری کے جہان بھر کی عبادت کے راز پڑھتے ہیں. میں جب بھی ماتم زنجیر کر کے آتا ہوں میری کمر پہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں. چھوٹی سی بات چکر آپ کی اجازت سے بندے کہتے ہیں کہ شیعہ زنجیر سے نہیں کرتے ہیں شیعہ زنجیر مارتے ہیں چھڑیاں مارتے ہیں. ایک ماں کی کیفیت کیا ہے جب بچے کو زخم لگ جاتا ہے. بھائی علی حیدر مولا مزید بات بلند رہے. جب بچے کو زخم لگ جائے تب ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ سب سے کہتی ہے دعا کرو میرے بچے کو زخم لگ گیا ہے میرے بیٹے کو کٹ لگ گیا ہے دعا کرو میرے بچے کو صحت مل جائے اللہ اسے شفا یاب کرے. لیکن جب ایک حسین کا ماتمی ایک حسینی ماں کا ماتمی بیٹا جب زنجیر مات کے آتا ہے نا وہی ماں جو اپنے بچے کے لیے شفا یاب کے لیے دعا مانگتی تھی وہی بڑے غرور سے دنیا کو بتاتی ہے تمہیں پتہ ہے میرے بچے نے زنجیر مارا تمہیں پتہ ہے میرے بچے نے زنجیر مارنے کا خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو. راضی ہو جائے مگر خون سے سیراب کرتے. لوگ کہتے ہیں یہ صرف چھڑیاں ہیں یہ صرف چھڑیاں نہیں ہیں. تجھے بتا دوں ان کی حقیقت کیا ہے. اگر تجھے ان کا معیار پتہ لگ جائے تو دنیا سے ہے ہی نہ. میں کروں کی شان کے مالک کے زنجیر زن ماتمی کا معیار کیا ہے. خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو. پشت پہ تو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی اور جس کو تو زنجیر کی چھڑیاں سمجھتا ہے فقط ماتمی کے ہاتھ میں ہے چابیاں فردوس کی. یہاں سلامت ہے بہت مہربانی. آقا حسین کی اماں پہ راضی ہو جائے میرے کے حد سے بہت مہربانی. آقا حسین کی اماں پہ راضی ہو جائے. آقا حسین کی اماں سوائے غم حسین آقا کے کسی غم کا آپ کو محتاج نہ کرے. 6 مصرے اس کے بعد جملہ مصحف کا منبر اپنے انتظام کے حوالے زندگی رہی ملاقات باقی ای آئے مدد. میں کروں یوں ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی یوں ہی کما کو بولی مصرے میرے نہیں اقلا عالم کا مہو حیدر رضوی صاحب کے مصرے مولا ان کے مزید درجات بلند برہمن اپنی زندگی میں ماتمی پہ یہ معیار کے یہ مصرے لکھے. ان کا چھوڑ دو مصرے میرے ذہن میں آگے نہ پڑھوں میں آپ پر مجرم ہوں. پاک سیدہ گمدو کہ آپ نے استقبال اتنا پیارا کیا. وہ کہتے ہیں میں ماتمی ہوں مجھے یہ یقین ہے حیدر. میں ماتمی ہے ایک ماتمی مطمئن اس بات پہ کیوں میں کروں میں ماتمی ہوں. وہ کہتے ہیں ماتمی ہوں مجھے یہ یقین ہے حیدر میرا بطول سے خود تذکرہ کریں گے حسین. یہاں سلامت رہے بہت مہربانی. آقا حسین کی اماں پہ راضی ہو جائے میرے کے بولو حیدر حیدر. بہت مہربانی. آقا حسین کی اماں آپ پہ راضی ہو. یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں کے ساتھ نہ سنوں. میں ماتمی ہوں مجھے یہ یقین ہے حیدر میرا بطول سے خود تذکرہ کریں گے حسین. 6 مصر سنیں جملہ صاحب کا منبر ان کر کے حوالے زندگی رہی.
ملاقات باقی یا علی مدد. یوں ہی کما کو سر پہ چڑھاتا ہے ماتمی. توجہ میری جانب ہے. میں کہ یوں ہی کما کو بھائی جان میرے ساتھ بولتے ہیں. میں یوں ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. آپ نے یہ بات دیکھی انکل یہ میری بات کی تائید فرمایا کہ سر میں کسی عام مجمع میں نہیں انکل جی عالم دین کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں. یہ بات آپ نے دیکھی ہے شاہ جی کہ دنیا دار عام آدمی کے ہاتھ کوئی چھری کوئی خنجر آ جانا سارا زمانوں سے خوف کھاتا ہے ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے. لیکن جب ایک حسین کے ماتمی کے ہاتھ چھری آ جاتی ہے زنجیر آ جاتا ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ حسین کا ماتمی اپنی لوا کے علاوہ کسی کو زخم نہیں لگائے گا کسی کو کٹ نہیں لگائے گا. مگر یوں ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. یہ حاصل ہے وہ یوں ہی کما کو سر پہ چڑھاتا ہے ماتمی اپنے یوں ہی کما کو سر پہ چڑھاتا ہے ماتمی اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے ماتمی دائرہ رکھتا ہے ماتمی ماتم کرتے ہیں نوحہ خان نوحہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں اس کی مولا سے ملاقات ہوتی ہے. وہ وقت بتانا ہے مصیبت کا جملہ منبر حوالے. یوں ہی کما کو سر پہ چڑھاتا ہے ماتمی اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی اور جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. یہ حاصل ہے یوں ہی کما کو سر پہ چڑھاتا ہے واقعی شاعر یوں ہی کما کو سر پہ چڑھاتا ہے ماتمی اپنے کسی کے لہو میں نہیں اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. اس وقت بات ہوتی اس وقت عرش وقت پہ اوقات ہے تیری خود مولا اسے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری. سلام ہے بہت آقا حسین کے ماں پہ راضی ہو جا تجھے حیدری. اس وقت عرش وقت پہ اوقات ہے تیری خود مولا اسے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری. ماتمی انکل جی اگر سننے پہ آ جائے نا اس سے بہتر کوئی سن نہیں سکتا. یہی ماتمی ذاکر خطیب پڑھ کے چلے جاتے اسی نے روڈوں پہ بازاروں پہ ماتم کر کے بتانا ہے لوگوں علی کی بیٹی بازار میں کیسے گئی. لوگوں کو بتانا ہے لوگوں علی کی بیٹی دربار میں شرابی کے ساتھ کیسے بولتی رہی خطبے کیسے پڑھتی رہی. بیردہ شام کی گلیوں سے گزر عالیہ کا رونا نہ حاضر کرنی ہے آقا علی کی بیٹی آپ پہ راضی ہو جائے. یہ جو داد دعا آپ نے مجھے دی ہے اس سے میں راضی ہوں لیکن یہ جو آپ کے آنسو آئیں گے اس سے حسین کی اماں آپ پہ راضی ہوگی. رونا انکل کی ہر کسی کے بس کی بات نہیں. روتا وہی ہے جس کی آنکھ کے نیچے حسین آقا کی اماں کا رومال آتا ہے. ہر کسی کی آنکھ کے نیچے حسین آقا کی اماں کا رومال نہیں آتا. میں کہوں بیریدہ شام کی گلیوں سے گزر عالیہ کا پشت آب تحریر سفر عالیہ کا اور گر پڑا عباس کا سر خاک پہ مقتل میں کیوں نوکے نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر عالیہ کا. نوکے نیزہ سے نہ دیکھا گیا سر علی. کھڑی رہی شام کے بازار میں علی کی بیٹیاں کھڑی رہی شام کے بازار. بھی لکھتے ہیں گلی کہ شام کا وہ موڑ شام کی وہ گلی شام کا وہ موڑ جہاں پہ شام کے لوگ اپنے فقیر ٹھہراتے تھے نا اس مقام پہ ٹھہرایا گیا علی کی بیٹیوں کو. کوئی شام کا موڑ ایسا موڑ نہیں جہاں سے علی کی بیٹی نہ گزری ہو. جب 3 دن کے بعد شام کے سر مختصر کر رہا ہو جب شام کے صدر بازار کا دروازہ کھلا نا کیا دیکھا علی کی بیٹی نے شرابیوں کی بھیڑ بدماشوں کا مجمع روک سجاد کی طرف دیکھ کے کہتی عابد بیٹا کچھ بھی ہو جائے میں ان میں سے فربا کو لے کے نہیں گزروں گی. ہائے کر تیرے مذہب ماتم جائے کچھ بھی ہو جائے میں ان میں سے لیلا کو لے کے نہیں گزروں گی. ادھر علی کی بیٹی کے جملے کہنے تھے. ایک لائن نے علی کی بیٹی کے جملے سنے ہنس کے کہتا بی بی تو پہلے بادشاہ کی بیٹی تھی یہاں تو ہماری قیدی بن کے آئی ہے. تجھے
یہاں سے پیدل ہو کے گزرنا پڑے گا، چاہے تیرے ساتھ جو کوئی بھی ہو۔ ادھر علی کی بیٹی نے کہا میں نہیں چلوں گی۔ اسرائیل نے کام کیا کہ اسرائیل نے لوہے کا تازیانہ اٹھایا، تازیانہ اٹھا کے اس مقام پہ آ گیا جہاں تیرے اور میرے غیور امام کھڑے تھے۔ اس نے پشت سے غلاف ہٹا کے جب پہلا تازیانہ مارا ہے نا، معصومہ دوڑتی بابا کے سر کے نیچے آ گئی، وہ کہتی ہے بابا حسین دیکھ چلتی تیری بہن نہیں ہے، مار میرے بھائی کر۔ مولا آپ کی زبان میں اور تاثیر عطا فرمائے۔ آپ بلا تخیل جو ہے میں ملتمس ہوں فقط 5 منٹ کے حاضری ذاکر علی حیدر صاحب، بلند تر سلام۔